2024 میں پاکستان میں تو الیکشنز ہونے ہی ہیں، لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ اگلے سال دنیا کے کئی بڑے ممالک میں الیکشنز کا سال ہے؟ ہم تقریباً 80 ممالک کی بات کر رہے ہیں جہاں دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی رہتی ہے۔ کچھ ملکوں سے تو امید ہے کہ وہاں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے، باقیوں سے زیادہ امیدیں نہیں ہیں۔ اس کے باوجود آئندہ سالوں میں ان الیکشنز کا دنیا پر بہت اثر ہوگا۔ چلیں ان میں سے کچھ پر نظر ڈالتے ہیں۔ رشیا میں پریزیڈنشل الیکشنز مارچ میں ہوں گے اور اس میں ولادیمیر پوٹن کے جیتنے کے تقریباً 100% چانسز ہیں۔ جینیون اپوزیشن کو انتخاب میں کھڑے ہونے سے روک لیا جائے گا اور سب انڈیپینڈنٹ میڈیا آرگنائزیشنز کو پہلے ہی ملک سے نکال دیا گیا ہے۔ لیکن توقعات سے کم ووٹر ٹرن آؤٹ کی صورت میں لمبے عرصے سے حکومت کرنے والے لیڈر کو نقصان ہو سکتا ہے۔ انڈیا کے نریندر مودی بھی الیکشنز میں ایک طاقتور اور مقبول لیڈر کے طور پر حصہ لیں گے، لیکن اینٹی مسلم پالیسیز کے الزام کی وجہ سے انہیں ایک ڈیوائسو لیڈر کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے۔ ان کی کوشش ہوگی کہ وہ اپنے 10 سال کے دور حکومت کو ایکسٹینڈ کر سکیں۔ ایک وزیر اعظم جنہیں سخت مقابلے کا سامنا ہوگا وہ ہے برطانیہ کے رشی سوناک۔ 2019 میں الیکشن میں ایک بڑی جیت کے بعد برسر اقتدار کنزرویٹو پارٹی کی مقبولیت ڈرامائی انداز میں کم ہوئی ہے۔ رشی سوناک ایک چھوٹے عرصے میں ملک کے تیسرے وزیر اعظم ہیں۔ پولیٹیکل سکینڈلز اور پارٹی میں انسٹیبلٹی کی وجہ سے کئی ووٹرز ان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ برطانوی قانون کے مطابق انتخابات 2025 میں ہونے ہیں، لیکن کئی اینالسٹ کو لگتا ہے کہ وہ اس سے جلدی ہو سکتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ میں صدر سرل رامافوسا اور رولنگ ANC پارٹی کو بھی سخت ترین چیلنج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ 2024 میں ANC کو طاقت میں مسلسل 30 سال پورے ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اپارتھائڈ کے بعد سے ہر الیکشن جیتتے آئے ہیں۔ افریقہ کی سب سے ایڈوانسڈ اکانومی کو ہائی ان امپلائمنٹ اور کرائمز کے علاوہ لمبے عرصے سے انرجی کرائسس کا بھی سامنا ہے۔ پولیٹیکلی ANC اتنی مضبوط ہے کہ شاید وہ اپنی طاقت پوری طرح تو نہ کھوئے، مگر انہیں دوسری پارٹیز کے ساتھ کولیشن بنانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ نومبر میں امریکہ کی باری آئے گی اور فی الحال ایسے لگ رہا ہے کہ یہ پچھلی بار کا ہی ری رن ہوگا۔ موجودہ صدر جو بائیڈن کو دوسری ٹرم چاہیے، حالانکہ وہ دوسرے دور کے آخر تک 86 سال کے ہو چکے ہوں گے۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ بھی وائٹ ہاؤس واپس آنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک اہم لڑائی ہوگی جس کا اثر امریکہ کی یوکرین کے لیے حمایت اور اس کے مڈل ایسٹ میں رول کے علاوہ اس کے دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ تعلقات پر بھی ہوگا۔ لیکن امریکہ کے جنوب میں پڑوسی میکسیکو میں مختلف تصویر ہے۔ دونوں لیڈنگ امیدوار خواتین ہیں، تو اس بات کے بہت زیادہ امکانات ہیں کہ اس بار ملک میں شاید پہلی خاتون صدر منتخب ہوں۔ لیکن اس سب سے پہلے ایک چھوٹے سے آئی لینڈ پر ایک ووٹ کا بہت بڑا اثر ہو سکتا ہے۔ تائیوان جنوری میں اپنے نئے صدر کا انتخاب کرے گا۔ یہ خود مختار علاقہ امریکہ کے ایلائی ہے، لیکن بیجنگ اسے چین کا حصہ سمجھتا ہے۔ کیا لوگ ایسے لیڈر کو چنیں گے جو چین کا ساتھ دینا چاہتا ہے، یا کسی ایسے شخص کو جو آزاد راہ اختیار کرنا چاہتا ہے؟ اس سے دنیا کی دو سب سے بڑی طاقتوں میں تصادم کے چانسز بڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو ابھی کچھ ہی ممالک ہیں۔ الیکشن کے اس ریکارڈ بریکنگ سال کے بعد دنیا بہت مختلف لگ سکتی ہے۔